دوستو آج پھر قاری حنین ملتانی کا ایک خوبصورت بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے ایک درد بھری کہانی بوڑھی ماں کی۔ اس کو دیگ کے اندر رکھ کر نیچے سے آگ جلائی گئی۔ بیان پورا ضرور سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور ظالمو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے، کبھی یہ سانس لے لے۔ سارے کافر کہنے لگے او ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے؟ کے بارے میں یہ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ مرتبہ اور شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔ مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العظم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی۔ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔
जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, ओ अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की, कर दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं, और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया।
اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی۔ توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ
اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ ان یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں،
सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में कौन इमदाद करे। और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहां कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं जामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नीयत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। उन्होंने कहा कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूं, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता, ओए की है, अरे साहब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफासी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता।
انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر حکمراں تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، ایک چمنی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئی۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا، دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سوئی نہ رہ جائے، آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے۔ کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔ صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہنستا نہیں؟ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں، میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا؟ رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کلہم اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے۔ 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کیا، 17 دفعہ۔ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے، اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، اور لوگو میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف۔ چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات جمع ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت میں آیا۔ کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے۔ اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، انشاءاللہ کئی جمعے نکل جائیں گے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو، سویرے آیا کرو، کالے کملی والے کے جانثار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک سارے صحابہ کی مجھے اور آپ کو عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا
فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔
कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है। हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंधे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया सालमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली, और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाद नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है। कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके, कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई, काले कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाद नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसी तालीम दी, ऐसी तलकीन की, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, कोई गुनाह अगर उनसे सरजद भी हुआ, जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले नींद नहीं करते थे। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता।
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی. گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی. تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا. شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے. قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی. اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے. اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں. جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا، ڈوب گئے، مرے لوگ غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا اور اچھے کھیت ابھرے اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب چل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے. یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھو ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے
جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا. جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا. جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے. صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی. اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں. آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی. خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے.
میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا، پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی۔ دوستو، آپ نے قاری حنین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سنا، جس بیان کا عنوان تھا بوڑھی ماں، اور کافروں نے دیگ کے اندر بوڑھی ماں کو بٹھا کر اس کے نیچے سے آگ جلا دی۔ اس طرح کے ظلم کے واقعات بہت سارے گزرے ہیں، اور ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ان کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس کلمے پر یقین کرتے ہیں۔ اتنا سا جرم ہے اور سزا ان کی ایسی کہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور بے شمار واقعات صحابہ کرام کے ایسے موجود ہیں جس میں مذہب اسلام کو ماننے والوں کو تکلیفیں دی گئیں۔ پیارے دوستو، ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان پر قوی رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، تبھی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم ایمان کے کمزور رہے تو نہ ہمیں دنیا ہی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔